कुरान पाक सीखने में आपको या आपके बच्चों को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। आपने बहुत सारे टीचर बदल लिए लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे। चंद मिनट रुकें और इस वीडियो को देखें और सुनें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ हो सकता है आप समझ पाएं और आपके बच्चे भी समझ पाएं। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर वेलकम, खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 11 मश्क़ सुकून, और इसमें आप सीखेंगे पिछली जितनी भी तख्तियां आप पढ़ चुके हैं, वीडियोस देख चुके हैं, उन तमाम का निचोड़ इस तख्ती के अंदर आ चुका है। और इसमें आप वक़फ़ करना सीखेंगे। आपको वक़फ़ कैसे करना है, दो ज़बर के साथ कैसे करना है, और ज़बर वाले के सामने अलिफ है तो उसके ऊपर आपने वक़फ़ कैसे करना है, और गुन्ना कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज इस तख्ती के अंदर आप सीखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आसान से आसान ज़बान के अंदर आपको मैं ये समझा सकूँ और ये सिखा सकूँ। और सबक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी आल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कुरान पाक सीखने में मुस्तफ़ीद होते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, ये अलिफ है और अलिफ के ऊपर ज़बर है, और आगे ये नून का लफ्ज़ है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर ये जज़म है। अब आपने क्या करना है, अलिफ को नून के साथ मिलाना है, जैसा कि अलिफ ज़बर नून आन, आगे ता है और ता के ऊपर ज़बर है, अलिफ ज़बर नून आन, ता ज़बर ता, अंत, और यहाँ पे आपने गुन्ना भी कर दिया अंत। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़ेर है इह, यानी जिस लफ्ज़ के ऊपर ये जज़म आएगी तो पिछले लफ्ज़ को उस अगले लफ्ज़ के साथ मिला देंगे। और यहाँ पे आपने ख़ास तलफ़्फ़ुज़ का ये ध्यान रखना है कि ये दो आंखों वाला हा जो है ये मोटा भारी आवाज़ में पढ़ा जाता है, जैसा कि हा, बारीक नहीं पढ़ेंगे आप इसको, आपने भारी आवाज़ में इसको पढ़ना है, जैसा कि अलिफ ज़ेर हा इह, दाल ज़ेर दी इह दी, आगे बा है ये वाला और बा के ऊपर ज़बर है, और आगे आइन है और आइन के ऊपर जज़म है। आपने इसको पढ़ना है बा ज़बर आइन बा, दाल पेश दो बा दो। और यहाँ पे जो मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं जिन्होंने सादा अंदाज में पढ़ा हुआ है, या जो बच्चे सुन रहे हैं, जो भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, आपने ध्यान रखना है यहाँ पे आप पढ़ते हैं बा दो, आपने यहाँ पे हमजा या अलिफ ऐड नहीं करना वरना ये गलती तस्वुर की जाएगी। आपने गले से निकालने की कोशिश करनी है। बा ज़बर आइन बा, दाल पेश दो बा दो। आगे पढ़ेंगे बा ज़बर तौ बात, शीन ज़बर शह बादशाह। और लफ्ज़ पढ़ते हुए आपने ये गौर कर लेना है कि पहले बा है, फिर त्वा है और फिर शीन है। बा के ऊपर ज़बर है और त्वा के ऊपर जज़म है, मतलब बा त्वा के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा बा ज़बर त्वा बात, और शीन ज़बर शाह ये बन जाएगा बादशाह। और यहाँ पे बादशाह आपने बात नहीं करना, बात यानी होंठों को थोड़ा गोलाई में लाएंगे, गोल शेप के अंदर, तो ये त्वा ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे सीन ज़बर आइन साई, या ज़बरिया साइया। आपने पूरा तहम्मुल से तख्ती को सीखना है और देखना है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी सारे टीचर्स बदले होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो मेरी कोशिश है कि मैं एक सादा अंदाज के अंदर आसान से आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा सकूँ। तो अगर आप सीखने में कामयाब हो रहे हैं तो आपने कमेंट्स में अपना इज़हार राय ज़रूर करना है। आगे पढ़ेंगे काफ पेश नून कौन, तापेश तो कौन तो। कोई भी लफ्ज़ पढ़ते हुए आपने लफ्ज़ों की शक्लों से ज़रूर वाकफियत रखनी है। जब आप शक्लें पहचानना लग जाएंगे तो समझ रहे हैं आप कुरान पाक सीखने में कामयाब हो रहे हैं। या आप अपने बच्चों को भी तलकीन करें कि कौन सा लफ्ज़ कैसी शक्ल का होता है। आगे पढ़ेंगे लाम ज़बर सीन लस, यानी लाम के ऊपर ज़बर है और सीन के ऊपर जज़म आने से हमने लाम और सीन को इकट्ठा किया तो ये आवाज़ पैदा हो गई लाम ज़बर सीन लस, ता ज़बर तह लस तह। आगे अलिफ ज़बर मीम आम, रा दो ज़ेर रोइन आम रोइन। आगे बा ज़बर रा बार, यहाँ पे रा मोटा पड़ा जाएगा और बा को रा के साथ मिलाने से बा ज़बर रा बार, बा ज़बर रा बार, ऐसे नहीं करना, बा ज़बर रा बार। दाल दो ज़बर अलिफ दान, दाल के ऊपर दो ज़बर हैं और सामने अलिफ है। ये अलिफ का किरदार इंशाल्लाह मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। मैं पिछली तख्तियों में आपको जिक्र कर चुका था कि ये अलिफ
آگے چل کے کیا کردار ادا کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ میں اسی لفظ کے اوپر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ الف کیسے پڑھا جائے گا اگر سامنے کوئی وقف کی نشاندہی آتی ہے، جیسا کہ گول دائرہ آتا ہے یا لام آتا ہے یا تو آتا ہے یا میم آتا ہے، تو آپ اس صورت میں آپ نے یہاں پہ وقف کیسے کرنا ہے، جیسا کہ با زبر را بار، دال دو زبر الف دین، بار دین، اور وقف کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں گے بار دے، ایک زبر سائلنٹ ہو جائے گا اور ایک سے آپ پڑھ دیں گے بار دے، لیکن اس صورت میں جبکہ سامنے گول دائرہ ہوگا اور لام آ جاتا ہے، تو آ جاتا ہے، الف آ جاتا ہے یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر آپ نے اس کو بار دے پڑھنا ہے۔ آگے پڑھیں گے جیم زبر میم جام، یہ جیم ہے، جیم کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر جزم ہے، یعنی جیم اور میم ملیں گے تو آواز پیدا ہوگی جیم زبر میم جام، عین دو زبر الف عین، جام عین، اور وقف کرتے ہوئے یہاں پہ بھی آپ نے گول دائرہ آتا ہے، لام آتا ہے، را آتا ہے، تو آتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے حروف اکثر گول دائروں کے علاوہ بیچ میں آیتوں کے آتے ہیں، تو پھر آپ نے اس صورت میں یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے جامع، اور آگے چل کے یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھائی جائیں گی کہ اس کو جامع بعض اوقات کچھ جگہوں پہ اگر وقف نہیں بھی کر سکتے تو اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، وہ آپ کی اپنی سانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وقف کرنا ہے یہاں پہ یا نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا، اگر نہیں کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اب آپ نے یہ دو لائنیں یہاں پہ سیکھ لیں تو اب آپ نے پیچھے آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے انت اہدی بعد بطش سعی کنت لست امرد بردن، وقف کرتے ہوئے برد، جمعن، وقف کرتے ہوئے جمع، آپ خود بھی سیکھیں ایسے ہی اور اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی سکھائیں تاکہ ان کے لیے سیکھنے میں مزید آسانیاں پیدا ہوں۔ اور آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ پتہ کیا کی جاتی ہے، آپ خود کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے بچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں انتا اہدی، یہ بھائی جو آخری لفظ ہوتا ہے نا زبر والا، ایک زبر یا ایک زیر والا، یہ کبھی بھی لمبے نہیں ہوتے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے انتا اہدی بعد بطش سعی، جب آپ اس طرح ایک سپیڈ کے اندر آپ پڑھنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر غلطی جو ہے وہ کم سے کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اکثر بچے یا میری بوڑھی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہوئے پڑھ جاتے ہیں انتا اہدی، یہ نہیں کرنا، بعدو، یعنی جو آخری لفظ ہے اس کو کھینچا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، اور میں نے اتنی کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ آپ نے اس کو کیسے سیکھنا ہے، جب آپ اس طرح سیکھ لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ غلطیاں کم سے کم ہوں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ ہم پڑھیں گے ہا زبر با حب، یہ خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ ہا باریک ہا پڑھا جائے گا، یہاں پہ ہا موٹا والا نہیں پڑھیں گے، ہا زبر با حب، لام دو پیش لو حبل، خوا پیش سین خوس، خوا موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا اور سین سیٹی کی سی آواز میں پڑھا جائے گا، یعنی جس لفظ کے اوپر بھی جزم آئے گا تو پچھلا اس اگلے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جو آواز پیدا ہوگی اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ خوا پیش سین خوس، را دو زیر رین، خوس رین، یہاں پہ را باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہیں اور سامنے جو ہے حروف ہلکی ہے، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے خوس رین، خوا زبر لام خل، یہ خوا ہے، خوا کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم آنے سے خوا اور لام کی آواز بنتی ہے خوا زبر لام خل، قاف دو زبر الف قن، خل قن، یہاں پہ آپ نے اس کو خلقن نہیں کرنا، خلقن نہیں، خلقن، قاف، میں نے تقریباً یہ ہر ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے، ایک ہوتا ہے کاف، ایک ہوتا ہے اردو کے اندر گاف، اور پھر یہ دو نقطوں والا اس کو پڑھتے ہیں قاف، آپ گلے سے سیکھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ ضرور کامیاب ہوں گے سیکھنے میں۔ یہاں پہ آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے خلقن، سین زبر با سب، ہا دو زبر الف حن، سب حن، سین زبر با سب، قاف دو زبر الف قن، سب قن، اور وقف کرتے ہوئے یہاں پہ آپ پڑھیں گے
سب قا، یہاں پہ پڑھیں گے سب حا، یہاں پہ پڑھیں گے خلقن کی جگہ آپ پڑھیں گے خلقا۔ اگر سامنے بشرطے کہ یہاں پہ گول دائرہ آ جاتا ہے، لام طا را میم یا ان میں سے کچھ بھی آ جاتا ہے، تو آپ وقف کرتے ہوئے ایک زبر جو ہے سائلنٹ کر کے ایک کے ساتھ آپ الف کو لمبا کر دیں گے۔ آگے پڑھیں گے شین زبر حمزہ ش، اور الف کے اوپر جب جزم آئے گی تو یہ حمزہ کی آواز دے گا، جیسا کہ ایک جھٹکے سے ہم پڑھیں گے شین زبر حمزہ ش، نون دو پیش نون ش نون، صاد پیش با صوب، یہاں پہ صاد پیش با صوب، سین نہیں ادا کرنا، سین جو سیٹی کی سی آواز میں ادا ہوتا ہے وہ نہیں، صاد پیش با صوب، جب ہونٹوں کو گول شیپ میں لائیں گے تو انشاءاللہ ایٹومیٹکلی خود ہی جو ہے وہ صاد نکالنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ صاد پیش با صوب، ہا دو زبر الف حان، صوب حان، اور وقف کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے صوب ہا، ضاد زبر با ضاب، ہا دو زبر الف حان، ضاب حان، اور وقف کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے ضاب ہا، عین زبر با عب، عین گلے سے ادائیگی کریں گے، عین زبر با اب، یہ بولیں گے تو پھر آپ یہاں پہ الف ایڈ کر رہے ہیں جو کہ الف نہیں ہے، عین زبر با عب، دال دو زبر الف دان، عب دان، اور وقف کرتے ہوئے یہاں پہ آپ پڑھیں گے عب دا۔ آگے چلیں گے عین زبر دال عد، نون دو زیر نین، عد نین، آگے پڑھیں گے عین، یہ عین ہے، عین کے اوپر زبر ہے اور شین کے اوپر جزم ہے، عین زبر شین عاش، را دو زر رین، عاش رین، عین ہے اور عین کے اوپر زبر اور صاد کے اوپر جزم آنے سے عین اور صاد کی آواز کو ایک ساتھ بولیں گے، عین زبر صاد عاص، فا دو زر فین، عاص فین، یعنی عاص، صاد ہونٹ گول شیپ میں رکھیں گے تو صاد ایٹومیٹکلی بن جائے گا۔ آپ یہاں پہ عاصفن، اگر عاص پڑھیں گے تو پھر آپ سین ایڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اس پڑھیں گے تو یہاں پہ آپ الف ایڈ کریں گے، اور یہاں پہ اس پڑھنے سے آپ صاد کی جگہ سین پڑھیں گے تو یہ دونوں غلط ہو جائیں گے، عاصفین یہ درست طریقہ ہوگا، عاصفین۔ آگے غین زبر را غار، قاف دو زبر الف قان، غار قان، غین زبر را غار، موٹا را پڑھیں گے قان، یعنی غار قان، اور وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے غار قا۔ غین پیش لام غول، یہ غین کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اوپر جزم ہے، غین پیش لام غول، با یہ بلیک میں با ہے اور اس کے اوپر دو زبر ہیں، سامنے الف ہے، با دو زبر الف بان، غل بان، اور وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے غل با۔ پھر آپ نے اسی طرح پیچھے آ جانا ہے اور اس کو ایک ساتھ ایسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ آپ دو دو لائنوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، تین تین لائنوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے ایک لائن کو اسی طرح جوڑ کے ساتھ سیکھنے کے بعد آپ پیچھے آ جائیں پھر بنا جوڑ کے اسے پڑھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ حبل خسرن خلقن سبحن سبقن، ایسے پڑھنا ہے آپ نے اس کو۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو دو تین مختلف طریقوں میں آپ کو سکھاؤں گا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے سیکھنا ہے، ایسے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، حبلن صبحان ضبحان غرقن سبحان سبقن، یعنی ٹوک میں ہن سے آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اگر یہ میری ویڈیو بچے سیکھ رہے ہیں تو بچوں آپ کو اس تختی کو ایسے ہی مختلف اینگلز کے ساتھ بھی آپ کو پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اگر آپ اس حساب سے سیکھ لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ قرآن پاک سیکھنے میں بڑی جلدی آپ کو مدد ملے گی۔ یہاں پہ لام ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اور غین یہ گرین میں جو ہے یہ غین ہے اور اس کے اوپر جزم بھی اسی کلر میں ہے، یعنی لام زبر غین لاغ، واو دو زبر الف وان لاغوان، اور وقف کرتے ہوئے یہاں آپ اگر کوئی گول دائرہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ پھر پڑھیں گے لاغوا، میم زیر سین میس، کاف دو پیش کن میس کن، اور وقف کرتے ہوئے اگر اس کے سامنے کوئی گول دائرہ آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے مسک، یعنی یہ سائلنٹ ہو جائے گا کاف، تو یہ اپنے دو پیش کی آواز نہیں دے گا۔ نون زبر خا نخ، لام دو زبر الف لان، نخ لان،
اور وقف کرتے ہوئے آپ یہاں پہ پڑھیں گے نخل، اور یہاں پہ نخلن، نخ ایسے نہیں کرنا، نخلن ایسے پڑھیں گے آپ اس کو. نون زبر شین نش، طا دو زبر الف طن، نش طن، اور وقف کرتے ہوئے یہاں پہ آپ پڑھنا ہے نش طا، اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ نش تن نہیں پڑھنا اس کو، یہاں پہ تا ایڈ نہیں کرنا ورنہ یہ غلطی تصور کی جائے گی، یہ تلفظ نہیں ہوگا. تلفظ آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظ جس شکل میں لکھا ہوا ہے، جو اس کی آواز خود کی ہے، وہی آواز میں آپ یہاں پڑھیں گے تو اس کو تلفظ کہتے ہیں. جیسا کہ نشطا، اس کو نشتا پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا. نون زبر فا نف، سین دو زیر سین، نف سین. آگے پڑھیں گی نون زبر قاف ناق، عین دو زبر الف عین، ناق عین، وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے ناق عا. یا پیش سین یوس، را دو زبر الف ران، یوس ران، اور وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے یوس را. را کو موٹا اور پر کر کے پڑھنا ہے، یہ خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. آگے الف زبر با، اب یہ الف کے اوپر زبر ہے اور با کے اوپر جزم آنے سے الف کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کیا جائے گا ایک الف کے برابر، یعنی اس کو پڑھیں گے الف زبر با اب، قاف کھڑی زبر قا، اب قا. تا زبر را تار، یہاں پہ را موٹا پڑا جائے گا، تا زبر را تار، ضاد کھڑی زبر ضا، تار ضا. تا زبر نون تان، سین کھڑی زبر سا، تان سا. آگے پڑھیں گے یا زبر خا یخ، یخ، شین کھڑی زبر شا، یخ شا. یا زبر سین یس، عین کھڑی زبر عا، یس عا. یہاں پہ آپ نے یس آ نہیں پڑھنا ورنہ یہ غلط ہو جائے گا. یا زبر تا یت، لام پیش واو لو، یت لو. یا زبر دال ید، عین پیش واو عو، ید عو. ید او نہیں پڑھنا آپ نے یہاں پہ ورنہ یہ درست تلفظ نہیں ہوگا، ید عو، عین گلے سے نکالیں گے. تا زبر جیم تج، را زیر ری، تج ری. اس کے بعد آپ نے پھر پیچھے آ جانا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے لغوان مسکن نخلن نشطن نفسن. آپ نے ایک سپیڈ لیول کے ساتھ اس کو سیکھنا ہے. اگر آپ اس طرح پیچھے سے پڑھنا سیکھتے ہیں تو یہ آگے چل کے آپ کی جو سپیڈ ہے اس کو بھی برقرار بنائے گا. بعض اوقات کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اتنا سلولی پڑھتے ہیں کہ وہ گھنٹوں لگاتے ہیں ایک ایک رکوع پڑھنے پہ، ان کو عربی پڑھنے میں سیکھنے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے قاعدہ جو ہے وہ صحیح طرح سیکھا نہیں ہوتا. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اسی تختی کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل بڑی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو اس طرح لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے سننا اور دیکھنا بھی مشکل. اللہ حافظ، فی امان اللہ.